ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت ہرے بھرے جنگل میں ندی کے کنارے ایک چڑا اپنے گھونسلے میں رہتا تھا۔ ایک دن وہ دانا چگنے کے لیے ایک دانوں سے بھرے ہرے بھرے کھیت میں چلا گیا اور دانا کھانے میں ایسا مصروف ہوا کہ رات کو گھر آنا بھی بھول گیا۔ اب وہ وہاں اپنے دن مزے سے گزارنے لگا۔ جنگل میں ایک خرگوش کھیلتے کھیلتے چڑے کے گھونسلے کے پاس پہنچا۔ درخت زیادہ اونچا نہیں تھا، اس لیے جب خرگوش نے گھونسلے میں جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ گھونسلہ تو خالی ہے۔ گھونسلہ اتنا بڑا تھا کہ خرگوش آرام سے اس میں رہ سکتا تھا۔ اسے یہ بنا بنایا گھونسلہ بہت پسند آیا اور اس نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ دن بعد جب چڑا کھا کھا کر موٹا ہو گیا تو اسے اپنے گھر کی یاد آئی۔ جب وہ اپنے گھونسلے میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہاں تو خرگوش مزے سے سو رہا ہے۔ چڑے کو غصہ آیا۔ اس نے خرگوش سے کہا، یہ میرا گھر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکلو میرے گھر سے۔ خرگوش نے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میرا گھر ہے، میں کئی دنوں سے یہاں رہ رہا ہوں اور یہ جنگل کا اصول ہے کہ جو بھی یہاں اپنا گھر، گھونسلہ، تالاب یا درخت چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اسے اپنے کہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ جب تک تم یہاں تھے یہ تمہارا گھر تھا، اب یہ میرا ہے، بیکار میں مجھے تنگ نہ کرو۔ چڑے نے کہا، ایسے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو کسی سمجھدار کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے گا وہی ہوگا۔ درخت کے پاس جو ندی تھی وہاں ایک چلاک لومڑی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی چڑے اور خرگوش کو کھانے کے موقع ڈھونڈتی رہتی تھی، لیکن اس وقت اور کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے انصاف کی بات کرنے کے لیے دونوں کو اس لومڑی کے پاس آنا پڑا۔ دونوں نے اپنی اپنی بات لومڑی کو کہی اور کہا کہ ہم نے اپنی بات آپ کو بتا دی ہے، اب آپ اس کا حل بتا دیں، ہم میں سے جو ٹھیک ہوگا اسے وہ گھونسلہ مل جائے گا اور دوسرے کو آپ کھا لینا۔ لومڑی نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کہ تم لوگوں کو کیسے کھا سکتی ہوں؟ میں انصاف دینے میں تم لوگوں کی مدد کروں گی، لیکن جھوٹے کو کھانے کی بات ہے تو وہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ میں آپ دونوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اپنے کان میرے پاس لے کر آؤ۔ چڑا اور خرگوش بہت خوش ہوئے کہ اب ان کو انصاف مل جائے گا۔ جیسے ہی وہ دونوں لومڑی کے قریب ہوئے، لومڑی نے خرگوش کو اپنے پنجوں میں اور چڑے کو منہ میں نوچ لیا اور دونوں کو کھا گئی۔ اس سے ہمیں یہ سوچنے کو ملتا ہے کہ اپنے دشمن کو جانتے ہوئے بھی اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ چڑے اور خرگوش کو اپنے دشمن کے ہاتھوں ہی اپنی جان گنوانی پڑی۔ اگر وہ اپنے دشمن سے بچے رہتے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال سکتے تھے۔